رات کے 10:10 کا ٹائم تھا۔ بارش کی بوندیں کھڑکی سے ٹکرا رہی تھی اور میں ایک لمبے دن کے بعد گھر واپس جا رہا تھا۔ گاڑی کے اندر احمد کی ہنسی کی آواز گونج رہی تھی۔ میرا 6 سالہ بیٹا جس سے میں فون پہ بات کر رہا تھا کہہ رہا تھا، ابو کل آپ ہی مجھے اسکول چھوڑنے جائیں گے ٹھیک ہے؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں بیٹا انشاءاللہ کل خود چھوڑوں گا۔ کاش میں جانتا کہ وہ کل میری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ فون پر امی کا پیغام آیا، بیٹا نماز پڑھ لی ہے؟ آج دل گھبرا رہا ہے، صدقہ دینا مت بھولنا۔ میں نے جواب دیا، جی امی گھر پہنچ کر بات کرتا ہوں۔ یہ ان کے ساتھ میرا آخری مکالمہ تھا۔ سڑک بھیگ چکی تھی، روشنی مدھم تھی۔ اچانک ایک ٹرک سامنے سے آیا اور میں نے بریک لگائی، پھر ایک چیخ، ایک جھٹکا اور بس اندھیرا۔ جب آنکھ کھلی میں نے خود کو ایک عجیب خاموشی میں پایا۔ میری نظریں سامنے گئی، میرا جسم زمین پر پڑا تھا اور میں خود اپنے جسم سے جدا۔ بیوی رو رہی تھی، امی بے ہوش تھی، ابو بس خالی نظروں سے آسمان دیکھ رہے تھے۔ میرے بیٹے احمد کے لبوں پر ایک ہی لفظ تھا، ابو ابو جاگ جائیں، لیکن میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ جنازہ تیار ہوا، لوگ جمع ہوئے، میرے دوست، میرے پڑوسی سب موجود تھے، مگر میرے لیے سب خاموش تھے۔ میں نے محسوس کیا زندگی ختم ہو چکی ہے، اب حساب کا سفر شروع ہو رہا ہے۔ جب میری قبر بند ہوئی، زمین نے جیسے مجھے اپنی آغوش میں لے لیا۔ پہلے چند لمحے مکمل اندھیرا، پھر ایک ہیبت ناک آواز۔ زمین ہلی، 2 فرشتے نمودار ہوئے۔ ایک نے پوچھا، من ربک؟ میں نے کانپتے ہوئے کہا، ربی اللہ۔ پھر دوسرا بولا، من دینک؟ میں نے کہا، دین الاسلام۔ اور جب فرمایا گیا، من نبیک؟ میرے دل سے نور نکلا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر ایک لمحے کے بعد سکون اتر گیا، قبر میں ایک نرم روشنی پھیل گئی۔ میں نے دیکھا ایک خوبصورت چہرہ نمودار ہوا۔ میں نے پوچھا، تم کون ہو؟ وہ مسکرایا اور بولا، میں وہ عمل ہوں جو تم ہر رات سونے سے پہلے کرتے تھے۔ میں سورۃ الملک ہوں جو آج تیرے لیے قبر کی روشنی بن گئی ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ دنیا میں وہ محض ایک عادت تھی اور آج وہ میری نجات بن گئی۔ پھر ایک سایہ ظاہر ہوا، اندھیرا، بھاری آواز، میں تیرے گناہ ہوں، تیرے والدین کی نافرمانی، تیرے غصے کے زخم اور وہ لمحے جب تو نے نیکی کو ٹالا۔ میں کانپ اٹھا، میرے دل سے صدا نکلی، یا اللہ رحم، یا اللہ رحم۔ اسی لمحے اوپر سے روشنی اتری، آواز آئی، یہ تیرے والدین کی دعا ہے جنہوں نے تیرے لیے مغفرت مانگی۔ قبر پھر خوشبو سے بھر گئی۔ نور کا ایک دروازہ کھلا اور مجھے لگا جیسے میں جنت کے قریب آ گیا۔ پھر ایک آواز آئی، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، کاش میری قوم سمجھ لیتی کہ زندگی عارضی ہے اور موت ہمیشہ کے لیے۔ یہ کہانی ختم نہیں، یہ ایک آئینہ ہے ہر اس انسان کے لیے جو آج گناہوں میں کھویا ہوا ہے۔ زندگی مختصر ہے مگر عمل ہمیشہ کے لیے باقی رہتا ہے۔ یہ ڈاکیومنٹری ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں برے کام کر رہے ہیں تاکہ وہ سیدھی راہ اختیار کریں اور اپنے لیے جنت کے دروازے کھول لیں۔
ये किसी करामत या हदीस पर मबनी नहीं है, बल्कि इंसानी हकीकतों और तजर्बात पर मबनी एक रूहानी पैगाम है। ये कहानी एक सबक है, एक याद दहानी है। दुनिया फ़ानी है मगर अमल बाकी है। मज़ीद ऐसी रूहानी और हकीकत पर मबनी कहानियाँ और वीडियो सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने अजीज़ों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि हम सब मिलकर जन्नत के रास्ते पर चल सकें। शुक्रिया।